سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 97 تک ہم نے پڑھا تھا. آج آیت نمبر 98 سے درس ہو رہا ہے. آیت نمبر 97 میں ہم پڑھ کر آئے اللہ تبارک و تعالی نے دیہات کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں کہا، گاؤں دیہات کے لوگوں کے بارے میں کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ دیہاتی لوگ، یعنی اس سے پہلے شہر کے رہنے والے منافقوں کا تذکرہ تھا، یہاں سے دیہات میں رہنے والے منافقوں کا تذکرہ ہے کہ دیہات کے لوگ اشد کفرا و نفاقا، وہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اجدر جدور یجدر جدرتن، اس کے معنی آتے ہیں لائق ہونا. اجدر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. وَأَجْدَرُ، اور ان کے زیادہ لائق یہی ہے کہ وہ نہ جانے ان حدود کو جو اللہ نے نازل کی ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی ایک تو دیہات کے لوگ سخت مزاج کے اعتبار سے سخت ہوتے ہیں. دوسرے ان کی سختی کی وجہ اور شدت کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود، نازل کردہ حدود سے بھی دور ہیں. زیادہ علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، جہالت کی وجہ سے وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں. اگر ان کو علم ہو جائے اور ان کی سمجھ میں بات آ جائے تو پھر وہ ایمان میں بھی پکے ہو جاتے ہیں، اعمال میں بھی وہ پکے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آگے ان کی تعریف بھی آ رہی ہے. تو اللہ کی نازل کردہ حدود سے دور رہنے کی وجہ سے وہ سخت مزاج ہو گئے ہیں اور زیادہ شدت اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ حکمت والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے، گاؤں کے رہنے والوں میں سے، مَنْ يَتَّخِذُ، بعض وہ ہیں جو بناتے ہیں، مَا يُنْفِقُ، اس چیز کو جس کو وہ خرچ کرتے ہیں، مغرماً، تاوان، چٹی سمجھتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ، عشر، صدقۃ الفطر وغیرہ ان سے وصول کیا جاتا ہے، اس کو وہ ثواب سمجھ کر نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ثواب سمجھ کے وہ دے گا جس کا ایمان ہوگا. اور جب یہ ہیں ہی منافق اور ایمان ان کے پاس نہیں ہے، یہ تو صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر نہیں دیں گے تو ہمارا کفر ظاہر ہو جائے گا، اپنے کفر کو چھپانے کے لیے وہ دیتے ہیں. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کو چٹی سمجھتے ہیں. مغرمن کے معنی آتے ہیں تاوان، چٹی، یعنی کرے کوئی اور بھرے کوئی. ایسا جرمانہ جو آدمی پر ویسے ہی بلا وجہ پڑ جائے اسی کو مغرم کہا جاتا ہے. غریم یغرم غرمن و مغرمن، اس کا معنی آتے ہیں چٹی بھرنا، تاوان بھرنا، یعنی کوئی مالی نقصان جو ہے وہ بھرنا. جیسے کسی کا بیٹا جو ہے وہ کسی کا نقصان کر دیتا ہے، پتھر مارا، کسی کا شیشہ توڑ دیا. اب جس کا شیشہ توڑا ہے اس کا شیشہ کون لگوائے گا؟ باپ لگوائے گا اس کا. جس بچے نے توڑا ہے شیشہ اس کا باپ لگوائے گا. تو باپ نے تو کوئی جرم نہیں کیا، جرم تو بیٹے نے کیا، لیکن چٹی کس کو بھرنی پڑ رہی ہے؟
باپ کو بھرنی پڑ رہی ہے جو خام خام ہے دینا پڑے، اس کو تاوان کہا جاتا ہے، اسی کو عربی میں مغرم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ منافق جو خرچ کرتے ہیں اس کو یہ تاوان سمجھتے ہیں، چٹی سمجھ کر یہ دیتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں، مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، کہ جو بناتے ہیں، یا یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو جس کو وہ خرچ کر رہے ہیں مغرمن، چٹی سمجھتے ہیں، اس کو تاوان سمجھتے ہیں، نا حق کا جرمانہ سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کرتے ہیں، تربص یتربص، تربص کے معنی آتے ہیں انتظار کرنا، ویتربص، اور وہ انتظار کرتے ہیں بکم، تم پر، الدوائر، گردش ایام کا، مصیبتوں کا، الدوائر یہ دائرۃن کی جمع ہے، اور یہ دار یدور دورن سے ہے، اس کے معنی ہے دار یدور کے معنی چکر لگانا، اور دائرۃن کے معنی آتے ہیں چکر لگانے والی چیز، اور اس سے مراد ہے مصیبت اور پریشانی۔ مصیبت اور پریشانی کسی کو گھیر لیتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اس کے اوپر آپ یہ گردش ایام میں گر گیا ہے، یہ آدمی مصیبتوں میں پھنس گیا ہے۔ تو یہ انتظار کرتے رہتے ہیں اس بات کا کہ ایمان والے کسی مصیبت میں پھنس جائیں، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں، اس طرح کا یہ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جیسے اس زمانے کے اندر بہت سارے کافر جو ہیں وہ ویسے ہی دھمکیاں دیتے رہتے تھے اور کہتے تھے ہم مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے، کبھی رومی دھمکیاں دیتے تھے، کبھی غسانی دھمکیاں دیتے، کبھی ساسانی دھمکیاں دیتے، کبھی نجرانی دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کو بالکل مٹا دیں گے۔ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس جلائے ہوئے چراغ کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں۔ تو اس طرح جب دھمکیاں آتی تھیں تو منافق خوش ہوتے تھے، کہتے تھے بس اب تو ان کا خاتمہ فلانے غسانی کر دیں گے، ان کا خاتمہ رومی کر دیں گے، ان کا خاتمہ ساسانی کر دیں گے، ان کا خاتمہ نجرانی کر دیں گے۔ اس طرح خوش ہوتے تھے اور اپنے طور پر تمنائیں کرتے تھے کہ جلدی حملہ ہونا چاہیے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور وہ تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، الدوائر مصیبتوں کا، پریشانیوں کا انتظار کرتے ہیں کہ ان مسلمانوں پر کوئی مصیبت پڑے، کوئی آفت پڑے، کوئی پریشانی پڑے۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں اللہ کے اس روشن کردہ چراغ کو بجھانا، اور اللہ اس کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے، وہ تو دین اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہے، اور اللہ غالب کر کے رہے گا۔ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اور مشرک اس کو نہ پسند کرتے ہوں لیکن اللہ پھر بھی اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اور اللہ نے غالب کیا۔ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، چلے ہیں، تو صرف 4 آدمیوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ابتدا میں۔ مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 آدمیوں کا قافلہ ہے جو ابتدا میں چلتا ہے، اور جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تقریباً 3-4 لاکھ کے قریب ہو گئے تھے، ان کو چھوڑ کر آپ گئے ہیں۔ جو صرف حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھے وہ بھی تقریباً 1.25 لاکھ تھے جو حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ ہیں، اور جو گھروں کے اندر تھے، جو حج کے لیے نہیں آ سکے ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ الگ ہیں، ان کی تعداد الگ ہے۔ اس لیے ایک جو ہے وہ اندازے کے مطابق تقریباً 4 لاکھ لوگ جو ہے اس وقت موجود تھے، اور جب چلے تھے آپ تو 4 ہی آدمی آپ کے ساتھ تھے، اور جزیرۃ العرب میں اب اسلام ہی اسلام تھا، کوئی اور دین اب وہاں پر باقی نہیں رہا تھا۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہوا، تو اللہ نے اس طریقے سے آپ کو اور آپ پر نازل کردہ دین کو غالب کیا، اور جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ وعدہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد پھر روم بھی فتح ہوا، پھر ایران بھی فتح ہوا، پھر علاقوں پر علاقے فتح ہوتے
ہوتے چلے گئے اور تقریباً آدھی دنیا بلکہ اس سے بھی زیادہ حصے پر صرف جو ہے وہ خلافت اسلامیہ قائم تھی، اللہ نے دین کو غالب کر دیا۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت یہ ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی، اس لیے دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان آج ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہم سے اپنی توجہ کو ہٹا لیا، اس لیے سب جگہ ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ عزت عطا فرمائے، اللہ ذلت کو سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ انتظار کرتے ہیں کہ تم پر مصیبتیں اور پریشانیاں آ جائیں، نہیں، اللہ فرماتے علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہو بری گردش، انہی پر ہو بری مصیبت پریشانی، ان پر پڑے جو تمہارے لیے یہ تمنا کرنے والے ہیں۔ یہ گویا بد دعائیہ جملہ ہے اللہ کی طرف سے ان منافقوں کے لیے جو ایمان والوں کے لیے برے خیالات رکھتے تھے، بری تمنائیں اور بری آرزویں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ مصیبتیں انہی پر پڑیں گی، ان پر آفت پڑے، علیہم دائرۃ السوء، اور انہی پر ہو بری آفت، انہی پر ہو بری مصیبت۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے اللہ سنتا ہے، کون کیا کر رہا ہے وہ جانتا ہے، اس سے کسی کا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل کسی کا اللہ سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اب تک تو بتایا تھا دیہاتیوں اور گاؤں والوں کے بارے میں کہ ان میں منافق ہیں، اور منافقت میں بھی وہ بڑے سخت ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ دشمنی بھی ان کی زیادہ ہے بمقابلے شہر والوں کے۔ لیکن قرآن کریم کا یہ کمال ہے اور یہ حسن ہے، یہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی قوم کے اندر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان اچھے لوگوں کو یہ الگ کر دیتا ہے، الگ نکال دیتا ہے، ان اچھوں کو بروں سے نکال کے الگ بیان کرتا ہے۔ جیسے سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور ایمان والوں کی بھی سب سے زیادہ سخت دشمن یہودی ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، لَتَجِدَنَّ، تم ضرور و ضرور پاؤ گے، اشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت، عداوتاً، دشمنی کے اعتبار سے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، الیہود کا یہودی سب سے زیادہ دشمن ہے۔ لیکن جہاں یہودیوں کی برائی کو بیان کیا، ان کے اندر پائے جانے والی برائیوں کو قرآن نے بیان کیا، وہیں ان کے اچھے لوگوں کو کہا لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب سب کے ساتھ برابر نہیں ہے، بلکہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں۔ اسی طرح یہاں اوپر بتایا تھا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، گاؤں اور دیہات کے رہنے والے سارے کے سارے بڑے سخت مزاج ہیں، بڑے سخت ہیں، اور پھر ان کے اندر پائی جانے والی جو برائیاں تھیں ان کو بیان کیا، لیکن یہ بتایا کہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، ان کو آگے استثناء ان کا کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کہیں گاؤں دیہات والے ناراض نہ ہو جائیں کا، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان اچھوں کی اچھائی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا جن کی برائی اوپر بیان کی گئی وہ دیہاتی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے حالات کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور وہ بناتے ہیں اس چیز کو جس کو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات عند اللہ، اللہ کے پاس قربت کا ذریعہ، اللہ کی رضا کا ذریعہ، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ، مطلب وہ جو خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، عشر دیتے ہیں، صدقۃ الفطر دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کو وہ یہ سمجھتے ہوئے دیتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے ہمیں اللہ کا قرب مل رہا ہے، اس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے، اور جس چیز کو اس نیت کے ساتھ دیا جائے گا اس کو وہ چٹی نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس کو اپنے لیے وہ سعادت سمجھ کر دیتے ہیں۔
وہ چٹی سمجھ کر نہیں دیتے بلکہ وہ سعادت سمجھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَيَتَّخِذُ اور وہ بناتے ہیں اس چیز کو یا سمجھتے ہیں اس کو جس کو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں قربات عند اللہ. قربات یہ قربتن کی جمع ہے جس کا معنی آتے ہیں قربت کا ذریعہ یعنی اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا جوئی. تو ينفق قربات عند اللہ وہ اللہ کے یہاں اس کو رضا جوئی کا ذریعہ بناتے ہیں یا اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بناتے ہیں اور یا اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. وصلوات الرسول صلوات یہ صلاتن کی جمع ہے اور صلات کے معنی ویسے نماز کے آتے ہیں لیکن لغوی معنی ہے دعا کے اور یہاں لغوی معنی میں استعمال ہے. وصلوات الرسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. وہ جو خرچ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہوگا ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملیں گی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے تھے. اللہ کا حکم تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. آگے آ رہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے جن سے آپ صدقہ خیرات لے رہے ہیں جو آپ کو لا کے دے رہے ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے تھے. یہ ان دعاؤں کا ذریعہ سمجھ کر اس کو دیتے تھے اور جو دعاؤں کا ذریعہ سمجھ کر دے گا وہ دل پر پتھر رکھ کر نہیں دے گا وہ تو خوشی کے ساتھ دے گا. ایمان والوں کی اللہ نے گویا تعریف کی کہ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ خوشنودی کے ساتھ خوشی سے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. وہ ناگواری کے ساتھ نہیں دیتے ہیں وہ دل کھول کر دیتے ہیں دل پر پتھر رکھ کر وہ دیتے نہیں ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ اور وہ بناتے ہیں اس چیز کو جس کو وہ خرچ کرتے ہیں قربات عند اللہ اللہ کے نزدیک یا اللہ کے پاس قربت کا ذریعہ اللہ کے قرب کا ذریعہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کا ذریعہ. وصلوات الرسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھ کر دیتے ہیں. الا سنو انہا قربت لہم بے شک ان کا یہ خرچ کرنا ہاں ضمیر لوٹ رہے نفقے کی طرف. الا انہا ای نفقتہم ان کا خرچ کرنا قربت لہم ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے ان کے لیے اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. یعنی صرف وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں اللہ نے بنا دیا انہوں نے جو خرچ کیا اس سے ان کو اللہ کا قرب مل گیا انہوں نے جو خرچ کیا اس سے اللہ کی رضا ان کو مل گئی اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہو گئی. کہا الا سنو انہا قربت لہم بے شک ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتی ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت میں اپنی مہربانی میں. دنیا میں بھی اللہ ان پر مہربانی فرمائے گا ان کے مال میں برکت دے دے گا ان کی عمر میں برکت دے دے گا ان سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرے گا. کیوں؟ الصدقۃ تدفع البلاء صدقہ یہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. الصدقۃ تطفئ غضب الرب صدقہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اس کو یہ بجھا دیتا ہے یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے. تو اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے ان کی جان مال میں برکت عطا فرمائے گا ان کو زندگی کا سکون دے دے گا اور آخرت میں تو ان کو اللہ جنت عطا کرے گا. اور اگر کہیں کوئی ان سے تھوڑی بہت غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے. اللہ بخشنے والا غفور یہ مبالغہ کا صیغہ بہت بخشنے والا ہے. رحیم یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے اللہ نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. لہٰذا اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ فوراً معافی مانگ لے اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ترجمہ دیکھ لیجئے. الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. الاعراب دیہاتی اشد زیادہ سخت ہیں کفرن کفر میں ونفاقا اور نفاق میں واجدر اور زیادہ لائق ہے یہ بات الا يعلموا کہ وہ نہ جانے حدود ما انزل اللہ ان حدود کو جو اللہ نے اتاری ہیں نازل کی ہیں اعلی رسولی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
پر واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے حکمت والا ہے ومن الاعراب اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں من یتخذ جو بناتے ہیں ما ينفق اس چیز کو جس کو وہ خرچ کرتے ہیں مغرما تاوان چٹی جرمانہ ویتربص بکم الدوائر اور وہ انتظار کرتے ہیں تم پر گردش ایام کا وہ تم پر مصیبتوں اور پریشانیوں کا انتظار کرتے ہیں علیہم دائرۃ السوء انہی پر ہو بری آفت بری مصیبت واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے ومن الاعراب اور دیہاتیوں میں سے من یؤمن بعض وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ویتخذ اور وہ سمجھتے ہیں یا بناتے ہیں ما ينفق اس چیز کو جس کو وہ خرچ کرتے ہیں قربات عند اللہ اللہ کے نزدیک قربت کا ذریعہ اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کا ذریعہ وصلوات الرسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ الا سنو انہا بے شک وہ یعنی ان کا خرچ کرنا قربت لہم ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے سیدخلہم اللہ فی رحمتی اللہ تبارک و تعالی انہیں ان قریب داخل کرے گا اپنی رحمت میں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم